بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ تحصیل و ضلع کرک صابر آباد سے لالا شیر زمان صاحب آپ نے پوچھا ہے کہ بہت سے لوگ رمضان میں نماز اور تلاوت قرآن وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، مگر جوں ہی رمضان نکل جائے تو پھر ان تمام اعمال اور عبادات سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اس بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائے۔ جناب لالا شیر زمان صاحب و باقی سامعین کرام، یہ سوال دو پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات، رمضان میں اعمال، عبادات، فرائض اور نوافل، ذکر و اذکار اور تلاوت کی پابندی۔ دوسری بات، رمضان کے بعد دوبارہ بے عملی اور کوتاہی کی زندگی اور گناہ کی طرف واپسی۔ جہاں تک رمضان کی حد تک اعمال اور عبادات میں دلچسپی کی بات ہے تو یہ قابل تحسین جذبہ ہے، اور اس پر اس حوالے سے تنقید یا اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ صرف رمضان میں ہی کیوں نماز اور تلاوت کی پابندی کرتے ہیں۔ نیکی کا کام جب بھی کیا جائے اور کبھی بھی کیا جائے تو وہ قابل تعریف ہے۔ البتہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ جو حالت رمضان میں آپ اختیار کرتے ہیں اسے باقی مہینوں میں بھی ساتھ لے کر کیوں نہیں چلتے ہیں؟ رمضان میں اعمال اور عبادات کے بجا لانے کا ثواب اپنی جگہ ہے، اور بعد کی سستی و کاہلی کا حساب و کتاب اپنی جگہ۔ ہاں، البتہ یہ بات اپنی جگہ قابل غور ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کرنے والا بن جائے تو رمضان اس کی آئندہ زندگی کو بھی سنوارنے کا باعث اور ذریعہ ہوگا، کیونکہ رمضان اور روزوں کا مقصد اور فلسفہ ہی قرآن نے یہ بتایا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ممکن ہو، اور تقوی کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنی زندگی کو گناہوں سے دور اور پاک و صاف رکھ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاری جائے۔ اب جو شخص رمضان کے بعد دوبارہ سے نماز اور دیگر دینی شعائر کی پابندی کرنے میں روایتی سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے تو یہ یقیناً تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی تو نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ رمضان الوداع کر کے رخصت ہو چکا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو قائم و دائم اور باقی ہے۔ آپ نے رمضان میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اطاعت اور فرمانبرداری کی زندگی گزاری ہے، تو اسی اللہ رب العزت نے سال کے باقی ایام اور پوری زندگی کو اسی کی عبادت میں اور بندگی میں گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ بزرگان دین میں سے کسی سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ رمضان میں تو بہت زیادہ عبادات اور اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جوں ہی رمضان نکل جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، بئس القوم قوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، وہ لوگ یقیناً بہت برے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف رمضان میں ہی جانتے اور پہچانتے ہیں۔ رمضان میں آپ کے عبادات و اعمال، ذکر و تلاوت اور نوافل اور صدقات کی قبولیت کی نشانی ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی نیکی کے بعد مزید نیکی کی توفیق دے۔ کسی مسلمان کا رمضان نکلنے کے بعد اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنا اور اعمال و عبادات کی پابندی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ راضی ہوتا ہے تو اسے نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح رمضان کی قبولیت کی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر عبادات کے لیے آمدگی پیدا کرتا ہے،
اور اسے اللہ کی عبادت میں لطف اور سرور حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نیکی کا کام کرتے ہوئے اسے خوشی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس کے اندر ایمان کے پختہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ مومنوں کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ مومن اپنی نیکی پہ خوش اور گناہوں کے کام پر بے چین ہوتا ہے۔ گناہوں سے بار بار توبہ کی توفیق ملنا بھی اس بات کی دلیل اور نشانی ہے کہ اللہ اس بندے پر راضی ہے۔ دینی غیرت و حمیت اور اسلام سے وابستگی کا جذبہ و احساس پیدا ہونا بھی قبولیت کی نشانی ہے۔ اسی طرح قبولیت اعمال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک مومن مسلمان کو ہمیشہ یہ خوف اور خدشہ لاحق رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے کیے ہوئے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوئے بھی کہ نہیں، کہیں اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو رد نہ کر دے۔ اور جب یہ احساس اور شعور بیدار ہوگا تو وہ توبہ و استغفار کے لیے زیادہ تیار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری کے کاموں میں مزید محنت اور جستجو کرے گا۔ اسی لیے امیر المؤمنین خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کونوا لقبول العمل اشد حرصا منکم علی العمل لأن اللہ تعالی یقول انما يتقبل اللہ من المتقین، یعنی عمل کرنے سے زیادہ تم لوگ کیے ہوئے عمل کی قبولیت کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف پرہیزگاروں سے ہی ان کے عمل کو قبول فرمانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں سے ہی ان کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا رمضان کی تربیت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ فرائض اور نوافل، نمازوں کی پابندی کریں، نفلی روزے خاص کر رمضان کے بعد شوال کے 6 دنوں کے روزوں کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن اور قرآن فہمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، صدقات و خیرات کی عادت پیدا کریں، جھوٹ، غیبت اور بدگوئی سے بچیں، ظلم، زیادتی، ناانصافی اور حرام کمائی کو ترک کر دے، اور رمضان والی کیفیت اور احساس کو اپنی ساری زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔